یا اسے سخت عذاب دیں گے قتل وغیرہ کے ساتھ جب وہ کفر کرے اور گناہوں میں مبتلا ہو. یعنی کوئی بھی بستی جب کفر کرتی ہے اور بستی کے رہنے والے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے اور پھر بربادی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک کا حکم دیتا ہے. زنا اور سود، آج سود بھی عام ہے اور بے حیائی بھی عام ہوتی جا رہی ہے. پھر سماعت کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک کا حکم دیتا ہے. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. پوری دنیا میں زنا عام سے عام ہوتا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں سود عام ہو گیا ہے. تو صالحین اور اہل نظر کا کہنا یہ ہے کہ ان قریب پوری دنیا میں تباہی آنے والی ہے اور اس میں لاکھوں لوگ ہلاک ہو جائیں گے. بڑی بڑی طاقتیں جو سپر طاقت کہلاتی ہیں وہ بھی اس ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گی. ہم اس ہلاکت کے آثار دیکھ رہے ہیں کہ صرف مسلمان ہی پریشان نہیں ہے بلکہ کافر بھی سکون میں نہیں ہے، ہر وقت خوف ہے ان پر. اگر اس دنیا کو عذاب سے بچانا ہے، سکون چاہیے، تو قرآن کے نظام کو عام کرنا ہوگا اور بے حیائی سے اس قوم کو بچانا ہوگا. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے یوں ہی باز رہے کہ انہیں پچھلے لوگوں نے جھٹلایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ صفا پہاڑ کو سونا کر دیں اور پہاڑوں کو سرزمین مکہ سے ہٹا دیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی کہ آپ فرمائیں تو آپ کی امت کو مہلت دی جائے، اور اگر آپ فرمائیں تو جو انہوں نے طلب کیا ہے وہ پورا کیا جائے، لیکن اگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کو ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا جائے گا. اس لیے کہ ہماری سنت یہی ہے کہ جب کوئی قوم نشانی طلب کر کے ایمان نہیں لاتی تو ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں اور مہلت نہیں دیتے. ایسے ہی ہم نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا تھا، پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا تھا. اسی بیان میں یہ آیت نازل ہوئی. یعنی فرمایا کہ ہم نشانیاں اس لیے نہیں دے رہے کہ پہلے لوگوں کو نشانیاں دی گئیں، انہوں نے جھٹلایا، وہ برباد ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ تو انہیں مہلت عطا فرما. تو چونکہ انہیں مہلت ملی ہوئی ہے اس لیے انہیں نشانیاں نہیں دی جاتی جو یہ مانگ رہے ہیں، اور اگر یہ نشانی آئی اور انہوں نے انکار کیا تو یہ برباد ہو جائیں گے. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے سمود کو ناقہ دیا آنکھیں کھولنے کو. یعنی قوم سمود نے یہ طلب کیا کہ ہمیں اونٹنی کا معجزہ دکھائیں، پہاڑ پھٹ جائے اس سے اونٹنی نکلے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا جو مبصرہ تھا، آنکھیں کھولنے والا تھا، واضح حجت تھی. فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، کفر کیا اور اس کا انکار کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے. یعنی ایک ایسا عذاب جو جلد آنے والا ہے اس سے ڈرانے کے لیے ایسی نشانی بھیجتے ہیں.
جب انہوں نے انکار کیا تو پھر عذاب آ گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ سب لوگ آپ کے رب کے قابو میں ہیں، یعنی اے محبوب سب لوگ اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، آپ تبلیغ فرمائیے اور کسی کا خوف نہ کیجیے، اللہ آپ کا نگہبان ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو آپ کو دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے، یعنی جو ہم نے شب معراج بیداری کی حالت میں آپ کو دکھایا، وہ دکھانا لوگوں کے امتحان کے لیے تھا کہ کون اس پر ایمان لاتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے اور تمسخر کے طور پر، مذاق کے طور پر کہنے لگے کہ بیت المقدس کی عمارت کا نقشہ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا نقشہ بتا دیا تو یہ کافر آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت ہے، یہ بھی ہماری طرف سے لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ یعنی جہنم میں جو درخت زقوم ہے جو جہنم میں پیدا ہوتا ہے، اس کو آزمائش کا سبب بنا دیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آگ ایسی ہے کہ پتھروں کو جلا دے گی، پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں درخت اگیں گے، آگ میں درخت کہاں رہ سکتے ہیں؟ یہ اعتراض انہوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہ سمجھے، غافل رہے، نہ سمجھے کہ اس قادر مختار کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کچھ بعید نہیں۔ سمندل ایک کیڑا ہوتا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے، آگ ہی میں رہتا ہے، اور حضرت صدر الافاضل فرماتے ہیں تفسیر خزائن العرفان میں کہ بلاد ترک میں اس کے اون کی تولیاں بنائی جاتی تھیں جو میلی ہو جانے پر آگ میں ڈال کر صاف کر لی جاتی تھیں اور جلتی نہ تھیں، اور حضرت فرماتے ہیں شتر مرغ انگارے کھا جاتا ہے، تو اللہ کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کیا بعید ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں دینی اور دنیاوی خوفناک امور سے۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی، وہ ڈرنے کے بجائے اور سرکشی کرتے ہیں۔ جب دل سیاہ ہو جائیں تو نصیحتوں کے اثرات نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کو مردہ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ گناہوں سے دل سیاہ تو ہوتے ہیں، لیکن مسلمان کے دل میں وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ قرآن پاک سن کر اس کے دل کی گندگی دور ہو جاتی ہے، لیکن وہ کافر کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی، ان کے دل ایسے مردہ ہو چکے کہ وہ پھر کبھی زندہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ہمارے دل کے ہر زنگ کو دور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔